حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے درکار کے جنت سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے نوح آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کی اللہ رب العزت کوئی دعا رد نہیں کرتا ہے، آپ نبی ہیں۔ اللہ سے عرض کرو کہ اللہ مجھے بھی اس کشتی میں بیٹھنے کی اجازت دے دے اور میری توبہ قبول کر لے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بہت ہو گیا، میں لعنتان کا حقدار ہوں، اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ شیطان آیا ہے کہ تیری بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے نوح میں اس کی توبہ ضرور قبول کروں گا، لیکن اس سے کہو بات وہی ہے، اس وقت آدم حیات تھا، میں نے اس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کے لیے آج بھی وہی بات ہے، جائے آدم کی قبر پہ، آدم کی قبر کو سجدہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ شیطان اکڑ گیا، کہنے لگا نہیں، میں نے زندے کو سجدہ نہیں کیا، میں قبر کو سجدہ کروں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا، اللہ شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے، اے اللہ شیطان، اللہ نے پھر کہا جائے آدم کو سجدہ کرے، آدم کی قبر پہ سجدہ کرے۔ شیطان کہہ رہا نہیں، میں نے زندے کو سجدہ نہیں کیا، میں قبر پہ سجدہ کروں گا، ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں سجدہ کرتا۔ شیطان اکڑ گیا، توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اب محشر کے میدان میں شیطان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کہے گا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو کہو میری توبہ قبول کرے۔ اللہ اس وقت بھی یہی کہے گا کہ وہ آدم ہے، جا آدم کو سجدہ کر، میں تیری توبہ پھر قبول کروں گا۔ شیطان اس وقت بھی آدم کو سجدہ نہیں کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب تک اللہ ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا تو نماز کا کوئی اگر واجب چھوٹ جائے نا، ہمیں آج واجب اور مکروہات اور سنتوں کا مستحبوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وضو کے کتنے فرض ہیں، نماز کا، تو ہم پہنچ جاتے ہو جی آدم علیہ السلام کون سی ڈیٹ کو وفات پائے تھے۔ بھائی تمہیں قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، تمہیں قبر میں سوال ہوگا نماز کے لیے، تمہیں قبر میں سوال ہوگا قرآن کے لیے، تمہیں قبر میں سوال ہوگا روزے کے لیے، تمہیں قبر میں سوال ہوگا پڑوسی کے حقوق العباد کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سوال ہوں گے۔ یہ جو آپ کی دینی ضروریات کے اندر سیکھنے کی چیزیں آتی ہیں، ان کو سیکھو، ٹھیک ہے۔ جب یہ چیزیں تم سیکھ جاؤ گے نا، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ ہمیں بڑے مسئلوں میں پڑھنے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر کوئی بے نمازی ہے نا، اگر نماز پڑھ رہا ہے نا، تو نماز میں اگر اس کا کوئی واجب چھوٹ جائے نا، اللہ نے سجدہ صاحب رکھا ہے تو سجدہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی روزے نہیں رکھتا ہے نا تو اس کا کفارہ ہے، ادا کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ اگر نماز قضا ہو گئی ہے نا، نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی قضا کر کے اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا ادب احترام کر کے ان سے معافی مانگ کر اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی نے کسی کا دل توڑا، کسی کو ناراض کیا، کسی کے اوپر بہتان لگائے، اس کو ذلیل و رسوا کیا، جب تک وہ شخص اس کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو عبادت کے ساتھ ساتھ بڑوں کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت رکھنے کا جو یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اس میں غلطی خطا ہوگی، اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اذان